بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 11 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے سنن ابن ماجہ کا تعارف، اور یہ کتاب کے تعارف کا چھٹا حصہ ہے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں جو کتاب کے تعارف کا 5واں حصہ تھا، ہم نے کیا کیا پڑھا تھا؟ صاحب توضیح الافکار نے کن شروح کا ذکر فرمایا؟ امام علاء الدین مغلطائی کی شرح، امام بوصیری کی شرح، امام جلال الدین سیوطی کی شرح، امام ابن الملقن کی شرح، دیگر مختلف شروحات کا تذکرہ، اور سنن ابن ماجہ پر اردو میں ہونے والا کام۔ ان سب عنوانات کی تفصیل ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی تھی۔ اپنے آج کے سبق میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آئیے اس کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم ان 4 عنوانات کی تفصیل پڑھیں گے: سنن ابن ماجہ سے متعلق اہم معلومات، مقدمہ سنن کی تفصیل، سنن کی روایات کی تعداد سے متعلق تفصیل، اصحاب سیاہ ستہ کی اسناد کی تفصیل۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنن ابن ماجہ سے متعلق کچھ اہم تفصیلات۔ یہاں ہم سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 280 کی عبارت دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ عبارت امام شمس الدین ذہبی نے نقل فرمائی ہے، اور انہوں نے سنن ابن ماجہ میں کتنی کتب ذکر کی گئی ہیں ان کی تعداد بتلائی ہے۔ 32 کتاباً، 32 کتابیں۔ اور یہ تفصیل انہوں نے کہاں سے لی؟ وقال ابو الحسن القطان۔ یہ ابو الحسن القطان وہ ہیں جو براہ راست امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے اس سنن کو روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت الامام کے براہ راست شاگرد۔ تو ان کی عبارت نقل فرمائی کہ یہ فرماتے ہیں کہ سنن میں 1500 باب، کہ سنن میں 1500 باب ہیں، وجملۃ ما فیہ 4000 حدیث، اور 4000 احادیث ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں سنن ابن ماجہ کے مقدمہ سے متعلق کچھ اہم تفصیلات۔ یہ سنن کا نسخہ وہ ہے جس کو مکتبہ دار التحصیل نے چھاپا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 25 اور 26 پر سنن ابن ماجہ کے مقدمہ سے متعلق کچھ اہم تفصیلات وہ ذکر کی گئی ہیں۔ آئیے ان تفصیلات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ مقدمہ کی ابتدا میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے کیا باتیں ذکر فرمائیں؟ بذکر وجوب التسلیم لجمیع ما جاء عن الرسول علیہ السلام، کہ امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے ابتدا میں یہ ذکر فرمایا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب کو تسلیم کرنا وجوب کا درجہ رکھتا ہے، واتباع اوامرہ، آپ کے احکامات کی اتباع، وحرمت الابتداع فی الدین، دین میں کچھ نیا نکالنے کی حرمت، ومعارضۃ السنن الثابتۃ بالآراء والاقیسۃ، اسی طرح وہ سنتیں جو ثابت ہیں ان کو رائے اور قیاس کے مقابلے میں لانے کا حرام ہونا۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وذکر فی ذلک 8 ابواب، کہ اس میں 8 باب وہ قائم کیے گئے ہیں، اشتملت، اور یہ جو 8 باب ہیں یہ 56 آثار پر مشتمل ہیں۔ ان الایمان قول وعمل واعتقاد یزید وینقص، وان اہل لا الہ الا اللہ لا یخلدون فی النار، وحذر من المرجئۃ والقدریۃ۔ تو اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے 19 آثار نقل کیے، جس میں ایمان سے متعلق یہ تفصیل بیان فرمائی کہ ایمان قول، عمل اور اعتقاد، ان 3 چیزوں کا نام ہے، بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور یہ کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ مرجئہ اور قدریہ فرقہ سے بچاؤ۔ ثم ذکر الایمان بالقدر خیرہ وشرہ وحلوہ ومرہ، پھر ایمان کے بارے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ تقدیر پر ایمان لانا، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، حلو مٹھاس ہو کڑواہٹ ہو۔ تو ان عنوانات کے تحت
17 آثار ان کو نقل فرمایا۔ ثم ذکر فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل ذکر فرمائے۔ وَهُوَ أَكْبَرُ فَصْلٍ فِي هَذِهِ الْمُقَدَّمَةِ، اور اس مقدمہ کی ایک بڑی فصل ہے۔ اب اس فصل میں کیا ذکر کیا؟ ذکر فیہ، اس میں ذکر کیا 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری زبان نبوت سے عطا کی گئی تھی، وہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بہت سے صحابہ، وفضل اہل بدر والانصار، بدریین اور انصار صحابہ کے فضائل، تو اس میں 74 احادیث وہ نقل فرمائیں۔ پھر ایک باب قائم فرمایا جس میں خوارج کی مذمت، وما ورد فیہم من آثار، ان سے متعلق جو آثار منقول ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور 10 آثار وہ نقل فرمائے۔ پھر جہمیہ کا رد، اس کا تذکرہ کیا، اور ایک اور مسئلہ رؤیت المومنین ربہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ایمان والے اللہ تعالیٰ کی زیارت کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلام ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت سمع، رحمت، غضب، ضحک، ید، اس کی تفصیلات نقل کی۔ وَأَيْنَ كَانَ اللَّهُ قَبْلَ خَلْقِ الْخَلِيقَةِ، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہاں تھے، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلات نقل فرمائیں۔ یہ باب 26 آثار پر مشتمل ہے۔ پھر امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدمے کو مکمل کیا بمجموعۃ ابواب، اس میں کئی ابواب شامل ہیں۔ فی من سن سنتا حسنتا او سیئتا، کہ جس نے اچھا طریقہ جاری کیا یا برا طریقہ جاری کیا اس کو کیا ملے گا۔ اسی طرح وثواب من احیا سنتا امیتت، ایسی سنت جس کو مٹا دیا گیا تھا، جس نے مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے۔ وفضل العلماء وآداب اہل العلم والوسعۃ بطلبتہ، تو یہاں پہ 64 احادیث و آثار نقل فرمائے۔ اب ہم ایک طائرانہ نظر اس کی تفصیل پر ڈالتے ہیں جو ہم نے ابھی اس عبارت میں پڑھا۔ سنن ابن ماجہ کے مقدمہ کے ابواب اور روایات کی کچھ تفصیل، تو اس میں جو پہلا عنوان تھا اس میں 56 آثار، جو دوسرا عنوان تھا اس میں 19 آثار، جو تیسرا عنوان ہے اس میں 17 آثار، جو چوتھا عنوان ہے اس میں 74 احادیث، پانچویں عنوان میں 10 آثار، چھٹے عنوان میں 26 آثار، اور جو ساتواں عنوان ہے اس میں 64 احادیث و آثار امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے نقل فرمائے۔ سنن ابن ماجہ سے متعلق ایک اور اہم تفصیل یہ ہے کہ زائد روایات جو بقیہ 5 کتابوں میں نہیں ہیں، جن کو بقیہ 5 محدثین کرام نے نقل نہیں فرمایا، صرف امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے ان کو نقل فرمایا ہے، ان کی تعداد 1339 ہے، اور سنن ابن ماجہ کی وہ روایات جو بقیہ 5 کتابوں میں موجود ہیں، ان کی تعداد 3002 ہے۔ اب یہ جو اضافی روایات ہیں 1339، تو ان کے اندر ایسی صحیح احادیث جو بقیہ 5 کتابوں میں نہیں ہیں، ان کی تعداد 482 ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنن ابن ماجہ میں صحیح احادیث کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ سنن ابن ماجہ کی مرویات کی تعداد میں اقوال، تو یہاں 2 آراء ذکر کی جاتی ہیں۔ ابو الحسن القطان، ان کی رائے، اور یہ ابو الحسن القطان وہی ہیں جنہوں نے براہ راست امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سے یہ سنن پڑھی ہے اور روایت کی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس میں کتابیں 32 ہیں، ابواب بعض 1510 نقل فرماتے ہیں، بعض 1500 نقل کرتے ہیں، کل احادیث 4000، جبکہ مشہور محقق شیخ فواد عبد الباقی، ان کی تحقیق یہ تھی کہ سنن ابن ماجہ میں جو کتب ہیں وہ 37 ہیں، اور جو ابواب ہیں وہ 560 ہیں، کل احادیث 4341 ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی مرویات کی تعداد میں اقوال، شیخ ناصر الدین البانی کی تحقیق، تو شیخ ناصر الدین البانی انہوں نے صحاح ستہ کی بقیہ کتابوں کی طرح سنن ابن ماجہ پر بھی کام کیا، اور اس کے انہوں نے 2 حصے کیے، اور ایک حصے میں انہوں نے اپنی تحقیق کے مطابق صحیح روایات نقل کیں، اور دوسرے حصے میں انہوں نے ضعیف روایات نقل کیں، اور اس کتاب کا نام بھی صحیح سنن ابن ماجہ
اور ضعیف سنن ابن ماجہ رکھا تو جو صحیح سنن ابن ماجہ ہے اس میں 3503 روایات ہیں، اور جو ضعیف سنن ابن ماجہ ہے اس میں 948 روایات ہیں۔ ایک اور چیز کی تفصیل جو ہمیں سیاہ ستہ کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ کہ عالی اسناد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان محدثین کرام کے درمیان کتنے واسطے موجود ہیں، تو اسناد کے اندر زیادہ معروف اور قریب کا واسطہ جو سمجھا جاتا ہے وہ ثلاثی روایات ہیں۔ اب صحیح بخاری میں وہ ثلاثیات 22 ہیں، صحیح مسلم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے، ہاں رباعی روایات بہت ساری ہیں۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں بھی ثلاثی روایت کوئی نہیں، سنن الترمذی میں ایک روایت وہ ثلاثی مل جاتی ہے، سنن النسائی میں بھی کوئی نہیں ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ میں 5 ثلاثی روایات موجود ہیں۔ اب ہم دوسرے پہلو پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے جو کم واسطوں والی روایتیں ہیں، ثلاثی روایات، ان کی تفصیل، اور اب ہم دیکھتے ہیں اصحاب سیاہ ستہ کی نازل روایات یعنی زیادہ واسطوں والی روایات۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو احادیث مبارکہ نقل فرمائی ہیں تو ان میں زیادہ سے زیادہ 9 واسطے ہیں۔ صحیح مسلم میں بھی جو زیادہ واسطوں والی روایت نقل فرمائی ہے وہ 9 واسطوں والی ہے۔ سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن النسائی، ان تینوں نے جو روایت نقل کی ہے تو اس میں بھی 10 واسطے موجود ہیں، تو سنن ابن ماجہ اس کی جو زیادہ واسطوں والی روایات ہیں وہ 9 واسطوں پر مشتمل ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ میں کل روایات کتنی ہیں؟ دوسرا سوال سنن ابن ماجہ میں ثلاثی روایات کتنی ہیں؟ تیسرا سوال صحیح اور ضعیف سنن ابن ماجہ کس نے تیار کی ہے؟ چوتھا سوال امام ابن ماجہ کی زیادہ سے زیادہ واسطے والی روایت کون سی ہے؟ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے ان 4 عنوانات کی تفصیل جانی: سنن ابن ماجہ سے متعلق اہم معلومات، مقدمہ سنن کی تفصیل، سنن کی روایات کی تعداد سے متعلق تفصیل، اصحاب سیاہ ستہ کی اسناد کی تفصیل۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔